اس پاک محفل صرف حسینیت زندہ باد آخنا ہے او دے ہوتے دے ویسے ہی لانتا پیریاں دے قیامت تک پیندیاں ہی رہنے ہیں۔ حمد و صلاۃ تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام قابل سزیت شام سامعین ذی وقار آج دا یہ خوبصورت اجتماع محبت آل بیت و صحابہ دے اندر انعقاد پذیر ہے، جس دے روح رواں برادر مکرم فاضل اجل حضرت علامہ مولانا نازش اہل سنت مجاہد اہل سنت عاشق رسول جناب محترم المقام قاری محمد حسین صاحب پاک پتنی زیدہ شرف ہو، اور آپ دی مسجد دی انتظامیہ اور نوجوانان اہل سنت جنہاں نے مل کے خوبصورت پروگرام سجایا، سب مبارکباد دی مستحق ہو کہ آج دے اس پروگرام دا عنوان محبت صحابہ بھی ہے تے محبت آل بیت بھی ہے۔ اے خوش نصیبی صرف اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل بیتی، فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی مضبوط اور بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے ان تمسکتم لن تدلو، ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب میرے سامنے موجود ہے، جنہیں دیکھنی ہوئے زیارت شریف بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر انہاں دوانوں مضبوطی نال پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کسی مولوی دی گل نہیں، کسی پیر دی گل نہیں، کیونکہ آج پیران نے بھی آج کل بہت بڑیاں بڑیاں گلاں کیتی ہیں۔ ایک گل ہے مدینے والے تاجدار دی کہو سبحان اللہ، گل بہت وزنی ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے، ھذا حدیث حسن صحیح، حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اور میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قربان جاؤں یا رسول اللہ کون سی؟ میں اولہما کتاب اللہ، ان میں سب سے وزنی چیز جو پہلی چھوڑ رہا ہوں وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس گلتے اور خوش ہو گیا ہو سبحان اللہ، کیونکہ قرآن نو بھی اسی مننے ہیں تے قرآن دے حافظ بھی اسی بننے ہیں۔ او پائیے اور ایتے نہ قرآن نو منن تے نہ قرآن دے حافظ بنن، وہ کہندے ہیں کہ قرآن اصل ہے ہی نہیں، 40 سپارے سن، 10 ابو بکر دی بکری کھا گئی ہے، 10 سپارے ابو بکر صدیق دی بکری کھا گئی، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا تم کون سا قرآن مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم وہ قرآن مانتے ہیں جو امام مہدی لے کے آئے گا، غار سے نکلے گا، 40 گز لمبا قرآن ہوگا۔ کتاب میرے پاس موجود، حوالہ دیکھ جاؤں، دیکھنی ہو کتاب تو بہریہ ٹاؤن کے ساتھ میں ہوتا ہوں، وہاں میرے پاس آ جائیں، آپ کو لائبریری سے کتاب کا حوالہ بھی ان کے گھر کی کتاب کا نکال کے دوں جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے قرآن تو اصل میں 40 سپارے تھا۔ 10 ابو بکر صدیق کی بکری کھا گئی۔ میں نے کہا رب تو فرماتا ہے میں نے قرآن اتارا اور اس کی حفاظت بھی میں کر رہا ہوں۔ وہ بڑی ڈاڑی بکری ہے جڑی 10 سپارے کھا گئی، وہ ہاضمہ بڑا درست ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی میں کر رہا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں۔ ہاں
قرآن کی حفاظت کوئی اور کرتا تو ہم کہتے کہ ہو سکتا ہے بیچ میں سے چوری ہو گیا ہو، اور جس کی حفاظت رب کرے وہ کبھی چوری نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ کچھ ہو رہے بابا جی فرماندے ہوندے سن علیہ رحمہ قبلہ امیر المجاہدین، آپ فرماندے ہوندے سن گل وچ ہو رہے جو حدیث میں نے اب پڑھی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، لوگوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی چیز کتاب اللہ ہے۔ اگر قرآن کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سمجھ لو کہ ان کے اوپر گمراہی کی مور میں نے نہیں لگائی، مدینے والے نے لگائی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کہتے ہیں ہم نہیں قرآن مانتے، یہ قرآن اصل نہیں ہے، قصور تمہارا نہیں ہے۔ رسول اللہ پہلے فرما گئے جو قرآن چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا، جو قرآن کو تھامے گا گمراہ۔ بولیے گلان دی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ میں ہند کو زبان دا بندہ تے پشتو زبان دا، پشتو سپیکر آنا ساڑھے علاقے دی زبان پشتو اور ہند کو ہے تے پنجابی تے ہونا پھر پنجاب پہ رہ کے تھوڑی تھوڑی آئی گئی، تو اردو بھی ماڑی چنگی بول ہی لینے ہیں، 4-6 جماعتیں تے پڑھی ہوئے ہیں، اتنی پڑھ مولوی بھی نہیں۔ کیوں جی؟ تو میں آج اس واسطے اپنے علاقے دی ثقافت والی پگڑی بن کے آیا مطلب تسی سمجھو طالبان دی وجہ تو بدیے نہیں، اور طالبان بھی جرت والے لوگ سنا ہو سبحان اللہ۔ ہاں قبلہ بابا جی فرما گئے سن اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، تیرا بھی دور ایک دن آئے گا۔ دیکھا پھر سپر پاوریں کیسے گری ہیں، ہاں بڑی بڑی سپر پاوریں کیسے ڈھیر ہو گئی، ملیاں میٹ ہو گئی۔ 20 سے 30 سال ہو گئے ان سپر پاوروں کو اپنی پاور آزماتے ہوئے، لیکن آخر تو پگڑی والے اور داڑھی والے ہی جیتے ہیں نا۔ ان کے پاس سپر پاوریں تھیں، ان کے پاس غلیلیں تھیں، ان کے پاس جہاز تھے، ان کے پاس بندوقیں تھیں، پھر بھی بابا جی فرمایا کرتے تھے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ ہاں اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، چاہے اسلام بدر میں ہو، چاہے احد میں ہو، چاہے خندق میں ہو، چاہے کربلا میں ہو، چاہے شام میں ہو، چاہے بغداد میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، چاہے افغانستان میں ہو، اسلام کی اپنی پاور ہے۔ اسلام سب سے بڑا سپر پاور ہے۔ بات کو سمجھنا ہے آپ نے کہ جس نے قرآن چھوڑا وہ بھی گمراہ ہوا، اور حضور نے فرمایا جو دوسری مضبوط چیز تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وَآلُ بَيْتِي وَإِطْرَتِي، وہ میری اہل بیت ہے، وہ میری۔ ان دو چیزوں کو تھامنا ہے۔ میں نے غور کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ آپ یہ فرما دیتے میں 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت اور صحابہ۔ اچھی آہو سبحان اللہ۔ ہم صحابہ کے منکر تو نہیں ہے نا؟ ابو بکر صدیق کی عظمت کو سلوٹ کرے تو سننی ہے، فاروق اعظم کی شان بیان کرے تو سننی ہے، عثمان غنی کے در پہ جھکے تو سننی ہے، اور مولا علی کی شہادت کو سلام کرے تو سننی ہے، امیر معاویہ کی سیاست کو سلام کرے تو سننی ہے، امام حسن مجتبیٰ کی عزت کو مانے تو سننی ہے، اور امام حسین کی شہادت کو مانے تو سننی ہے، 11ویں والے پیر کی ولایت کو مانے تو سننی ہے۔ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کسی بھی نسبت کی بے ادبی نہیں کرتے، ہم کسی نسبت کے گستاخ نہیں ہیں، پر حضور نے کیوں فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی اہل بیت اور قرآن۔ حضور کو پتا تھا اہل بیت بھی قیامت تک رہنی ہے، قرآن بھی قیامت تک رہ رہا ہے۔ دنیا کا کونا کونا تو ختم ہو سکتا ہے، حضور کے بیٹے ختم نہیں ہو سکتے۔
آپ دیکھیں صحابہ تو حضور کے دور میں تھے یا حضور علیہ السلام کے دور کے بعد 60 سال تک 70 سال تک صحابہ کا دور رہا، 80 سال تک رہا کسی کا، اس کے بعد تابعین کا زمانہ آ گیا، اور تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آ گیا، تبع تابعین کے بعد آگے سلسلہ چل گیا۔ حضور کو پتا تھا صحابی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اور میں اگر یہ کہہ کے جاؤں کہ تمہارے درمیان آل بیت اور صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، صحابہ نے تو میرے پاک زمانے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد ختم ہو جانا ہے، اور کربلا کے میدان میں بھی قرآن اور آل بیت ساتھ ہوں گے، اور کوفے کی گلیوں میں بھی نیزے کی نوک پہ یا حسین ہوگا یا قرآن ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کربلا کا شاہ حسین، ذرا ٹیلا کے بولو ہاتھ چوک کے، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین یا حسین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسین۔ سبحان۔ تو صحابی بنتا ہے دیدار مصطفیٰ سے، صحابی بنتا ہے دیدار مصطفیٰ سے، صحابی نمازوں سے نہیں بنتا، صحابی قرآن کی تلاوتوں سے نہیں بنتا۔ جس نے ایک آنکھ رسول اللہ کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، اسی کلمے پہ خاتمہ ہو گیا تو وہ صحابی رسول ہے۔ اور ساری کائنات کے ولی غوث قطب ابدال مل جائیں، صحابی جس گھوڑے پہ تشریف فرما ہوئے، اس گھوڑے کے پاؤں سے لگنے والی خاک جو اڑی ہے نا، اور اس خاک کی قسم رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، ساری کائنات کے ولی اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں۔ داتا صاحب نے فرمایا اگر ساری کائنات کے ولی مل جائیں، صحابی کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحابی رسول ہے۔ صحابہ کا درجہ بھی بڑا ہے، کیوں کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معیت اور اس کی غلامی کے لیے چن لیا۔ اس گل بھی اگر سمجھ آئیے تو اچھی ہو سبحان اللہ، اگر نہیں سمجھ آئی تو اور اچھی سبحان اللہ ہو، تاکہ میں گل سمجھاواں کھول کے۔ صحابہ کو چنا ہے رب نے اپنے محبوب کی یاری کے لیے، صحابہ کو چنا ہے رب نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے۔ اور چننے والا کون ہے؟ رب ہے۔ اور چنا کس کو جا رہا ہے؟ صحابہ کو۔ اچھا مثال سے سمجھیں، قاری محمد حسین صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں، 15 16 سال 18 سال سے ایک تعلق ہے۔ اچھا کبھی میرے پاس تشریف لے آئیں تو میں انہیں کہوں آپ جا رہے ہیں گھر، میں بچوں کے لیے کچھ دینا چاہتا ہوں، کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں، ان کو کسی اچھی فروٹ والی دکان پہ لے جاؤں، اور میں کہوں حضور بچوں کے لیے کچھ چن لیں، پسند کر لیں اپنے گھر والوں کے لیے کیا لے کے جانا ہے۔ یہ کہیں جی آج کل انگوروں کا موسم ہے، میں نے انگور لینے ہیں، کیلے لے کے جانے ہیں، کوئی 2-4 کلو سیب ناشپاتیاں بھی لے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی مرضی سے چن لیں۔ چننے انہوں نے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، خراب چنن گے، بولو دے صحیح، گلے گلے سڑے ہوئے، ہائے 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 اچھی آہو نا سبحان اللہ۔ اور یہ میرا اور تیرا چننا ہے اور پسند کرنا ہے اپنی ذات کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر ہم کوئی چیز چنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، چاہے وہ فروٹ ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ جوتی ہو، چاہے کوئی تحفہ ہو، کسی دکان سے جب میں اور تو پسند کریں تو سب سے اعلیٰ چیز پسند کرتے ہیں۔ جب رب نے اپنے محبوب کی یاری کے لیے چنا ہوگا تو کتنے اعلیٰ لوگ چنے ہوں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک
اللہ تاجدار ختم نبوت، یہ اللہ نے چنے اپنے محبوب کے لیے۔ جب رب نے چنے ہیں پھر رب کی پسند کیسی ہوگی؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اس سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کے غلام ہیں، ان کو رب نے چنا ہے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے۔ تیری کیا بوتھی ہے تو ابو بکر صدیق کی شان میں بھونکے جن کی شان رب قرآن میں بیان کرتا ہے؟ تیرا کوئی منہ ہے تو عمر فاروق کو بھونکے، تو عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرے، تو امیر معاویہ کو بھونکے؟ تیری بوتھی کیا ہے؟ پہلے اپنی شکل تو دیکھ۔ ان کو میرے رب نے میرے محبوب کی غلامی کے لیے چن لیا، اور ساتھ قرآن میں بیان فرما دیا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دوسرے مقام پر رب نے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی۔ تیسرے مقام پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سرکار کے صحابہ ہیں، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آل بیت کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ آل بیتی کسفینۃ نوح، میری آل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا بننے لگ جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ آل بیت کو کشتی کہا، صحابہ کو ستارے کہا۔ اچھیا ہونا سبحان اللہ، دو میں ہاتھ تھے کر کے آخو سبحان اللہ۔ اللہ دے بندے میں تے تقریر پنجابی تے بہت سادے لفظاں وچ کرنا پیا، تانوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی۔ او بے ایمان جڑے او صحابہ نو گالیاں کڈ دین اور صحابہ نو تبرے بول دین تے اگوں ستی ہوئی چرسی قوم اٹھ کے کہندی ایسی کرتے کہ نہیں کرتے؟ کھڑے ہو کے داد دیتے اپنے مولویوں کو، اور کھڑے ہو کے اپنے جناب ذاکرین کی داد دیتے ہیں، اور وہ تو صحابہ کو بک بک کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ آگے سے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں تو قرآن پڑھ رہا، میں تو نبی کی سونی حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ ہاتھ اٹھا کے واہ واہ کیوں نہیں کرتے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ ہم سنی ہیں، ہم کرائے پہ آئے ہوئے نہیں ہیں، ہم پیسوں پہ بکنے والے نہیں ہیں، کرایہ لے کے سینہ کوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، کوئی پیسے لے کے نہیں آیا، نہیں جی نہیں، کسی نے کرائے تے نہیں بلایا، بے لوس بے لوس، ہائے ہائے سبحان اللہ اور سنی بیٹھے ہو پھر تے اچیا ہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ جنہاں دا کرایہ لے کے آندے انہاں نوں دسن واسطے بڑی واہ واہ کر دین، اوے تسی تے اللہ رسول واسطے آئے ہو، رسول اللہ تانوں دیکھ رہے ہیں کہ میرے حسین دا ذکر کر دے۔ صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح اور میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح۔ اچھا، ان دونوں حدیثوں پہ کبھی غور کریں۔ کشتی، سفینہ اور بحری جہاز اور بیڑا کہاں چلتا ہے؟ سمندر میں، دریا میں۔ کبھی بیڑا چلانے والے ملاح کو پوچھو، جب تم اس سمندر میں کسی طرف جاتے ہو، کوئی سفر کرتے ہو، جب رات پڑ جاتی ہے تو پھر اپنا سفر کیسے جاری رکھتے ہو؟
آج کل تو خیر ٹیکنالوجی نے بڑا کمال کر دیا ہے، ان کو بتاتے ہیں اب آپ نے ادھر مڑنا ہے، ادھر جانا ہے، سیٹلائٹ سسٹم ہے، یہ وہ دوسرا تیسرا. لیکن جب یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی تو وہ بیڑا چلانے والا ملاح کہتا ہے جب رات پڑ جاتی اور ہم سمندر میں ہوتے، کئی دنوں کے سفر پہ ہوتے، تو ہم اپنے سفر کا تعین ستاروں کو دیکھ کے کیا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملایا تو پتا چلا آل بیت کے بیڑے میں بیٹھو گے اور صحابہ کو اپنا رابر مانو گے تو پار چڑھ جاؤ گے. سبحان اللہ، واہ کیا بات. آل بیت کو چھوڑ کے پار جاؤ گے تو پھر بھی ڈبو گے، کیونکہ بیڑا تے آل بیت ہے نا. جنہیں بیڑے چ بہنا ہی نہیں تو پھر کبھی میں سمندر چ لنگ جاؤں گا، لنگ جائے گا. جے بیڑے تے بہ بھی جاوے تے کبھی میں تے ستارے نوں مندا ہی نہیں، پار لنگ جائے گا. ساری زندگی سمندر وچ بوتے کھاندا رہے، پھردا رہے تے گھومن گھیریاں وچ لگیا رہے، ساری زندگی کدی پار لگ سکدا. اسی واسطے میرے بریلی دے تاجدار، میرے مسلک دے امام شاہ احمد رضا حافظ بریلوی محدث بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑا سونا ترجمانی کر کے عقیدہ دیتا ہے تے نال تانوں سنیاں نو مبارک دیتی ہے. اعلی حضرت فرماتے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم کہندے ہیں ستاریاں نو تے ناؤ کہندے ہیں کشتی نو. اعلی حضرت فرماندے نے اہل سنت والیو او سنیو، او نبی دے صحابہ دے غلاموں، او نبی دی آل بیت دے نوکرو، او تانوں مبارک ہوئے، تہاڈا بیڑا پار لگ گیا ہے، کیونکہ تسی آل بیت دے بیڑے وچ بیٹھے ہو تے صحابہ تہاڈے رہبر بن گئے نے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح جو ان کے پیچھے چلے گا کامیاب ہو جائے گا. جو ان کے پیچھے چلے گا. اب میں اس حدیث پہ آتا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں، ایک کتاب اور ایک آل بیت. جو کتاب کو نہ مانے وہ بھی بولو تے صحیح یار. اتنی میں تقریر کر چھڑی ہونے تے تقریر مکن کا ٹائم ہو گیا، صرف 5 منٹ رہ گئے. نوچیا ہو سبحان اللہ. ایک قرآن اور دوسری آل بیت. جڑا قرآن چھڑے او بھی گمراہ، جڑا آل بیت چھڑے او بھی. ایک پارٹی نے پڑھ لیا قرآن. آج 9 محرم تو صبح 10 سے میں خدا دی قسم چاہ کے آنا توڑے سامنے یتیم خانے دے اندر بہت بڑی مسجد ہے جس مسجد کا نام اور نہیں ہے وہ تے گرینڈ بیٹھ رہی ہے. اے توڑے بالکل چوک یتیم خانے دے انج سامنے دیکھو ایک مسجد ہے، جامع مسجد حمایت اسلام کالج دے وچ. آج اتھے کوئی جلسہ ہو رہا ہے، امام حسین میں سلام پیش کیتا جا رہا ہے. 10 محرم میں کوئی اللہ گلہ ہوئے گا، کوئی لنگر پکے گا، کوئی سبیل لگے گی. اور سمجھتے پھر کیوں نہیں کہ جنہ مسجدہ بچو 10 محرم نو بھی امام حسین نو سلام نہ ہوئے انہاں دا آل بیت نال کوئی تعلق نہیں. آل بیت دی محبت نال انہاں دا کوئی تعلق ہے، امام حسین دے نعرے نال انہاں دا کوئی تعلق ہے. اور جڑے قرآن نو نہیں مندے او بھی گمراہ نے. ہمیں او 1000 بار چھریاں مار لین پھر بھی گمراہ نے، 1000 بار سینے پٹ لین پھر بھی گمراہ نے. جڑے صبح شام قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم تو درس قرآن دیتے ہیں. میں نے کہا تو 1000 بار درس قرآن دے، جب تک قرآن پڑھنے والے قاری کی محبت جس نے نیزے کی نوک میں چڑھ کے قرآن کو بچایا ہے،
کس نے کوفے کی گلیوں میں قرآن پڑھا ہے جب تک اس حسین کا نعرہ نہیں لگائے گا قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہون تے اچھی آخو سبحان اللہ. کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. سبحان اللہ. ہن گل نہیں سمجھتے تو انہوں آ گئی ہونی ہے کہ حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور آل بیت. ان تمسکتم لن تضلوا، جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لے وہ کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں. ایک او نے جنہ قرآن چھڑیا، دوسرے او نے جنہ حسین چھڑیا. سنی او نے جنہ قرآن بھی منیا، سنی او نے جنہ حسین بھی منیا. اے او قرآن دا کاری ہے جنہیں قرآن بچا کے سانو دیتا. امام اعظم ابو حنیفہ دے کول ایک بندہ آیا آ کے کہندے حضور دسو تے صحیح قرآن دے اندر ساریاں گلاں سچیاں نے؟ آپ نے فرمایا ہاں قرآن دے اندر لکھیا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے قرآن او ویچے دے اندر کوئی شک، کسی شک و شبہ دی گنجائش. انہیں کیا پھر دسو تے صحیح اسی قرآن وچ روز پڑھنے والا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جڑے اللہ دے راستے وچ مارے جان او مردے نہیں، او زندہ ہوندے نے. حالانکہ اسی اپنے ہاتھاں نال انہاں نوں کفن دینے ہاں، قبر وچ رکھنے ہاں، اوتے مٹی پانے ہاں. اج تک کسی شہید نے اٹھ کے اے کیوں نہیں آکھیا میں زندہ ہاں؟ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، ہم نے نماز پڑھی. قرآن نے کہا آتوا الزکات، ہم نے زکات دے دی. قرآن نے کہا اتموا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کرو، ہم نے کر لیا. ہم نے سارے ارکان مان لیے. یہ قرآن کی تھیوری ہے، اس پہ ہم نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. قرآن نے کہا شہید زندہ ہوتے ہیں، کوئی شہید اس کے بولا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر اس کا مطلب ہے تو کدی غور کیتا ہی نہیں. انہیں کہا جی تسی دس دیو اگر میں غور نہیں کیتا. آپ نے فرمایا بیٹھتے صحیح کوفے دی جامع مسجد ہے، امام علی مقام امام حسین دا سر مبارک جدوں یزیدی کربلا وچوں کٹ کے لے آئے، رات دا ویلا ہویا، کوفے دی جامع مسجد دے اندر امام علی مقام دا سر مبارک نیزے دی نوک تے لگیا، ایک کونے دے اندر رکھیا ہے. صبح یزید دے دربار وچ پیش ہونا ہے. رات دا پچھلا پہر ہویا، ایک قاری مسجد دے اندر آیا، انہیں آ کے وضو کیتا، مسجد دی صف تے بیٹھ گیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیتا. پڑھدا پڑھدا قرآن بھول گیا، آیت اگے پیچھے ہو گئی، متشابہ لگ گیا. جناب امام علی مقام دا سر مبارک نیزے دی نوک تو بولیا، فرمایا او قرآن پڑھنے والے غلط قرآن نہ پڑھنا، قرآن کے محافظ موجود ہیں. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گل نو توجہ نہ سنو. قرآن نیزے دی نوک تے بولیا، امام علی مقام دے سر مبارک کو آواز آئی. وہ حافظ صاحب جڑے سن بیٹھ کے صف تے ادھر ادھر دیکھن پہ آواز کدھروں آ رہی، بندہ تے ہے کوئی نہیں. کیوں آئی صاحب؟ جدوں انہیں ادھر ادھر دیکھیا امام علی مقام نے فرمایا ادھر ادھر نہ دیکھو، ذرا نظروں کو بلند کر کے دیکھو. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ نے فرمایا یزید سانو مٹانا چاہتا سی، سانو چکانا چاہتا سی، سانو پست کرنا چاہتا سی، پر اس بے وقوف نو پتہ نہیں چلیا. پہلے میرا سر 7 فٹ تے بلندی تے سی، جدوں میرا سر کٹیا گیا ہے ہن 10 فٹ نیزے تے بلند ہو گیا ہے. ذرا سر اتے کر کے ویکھ. حافظ نے جو انج ویکھیا امام علی مقام دا سر مبارک، حافظ نے قرآن دا لقمہ لیا، سورت مکمل کیتی. سورت مکمل کر کے سامنے ہو کے پوچھدا ہے
بڑے سونے حافظ قرآن ہو، بڑا پکا قرآن یاد نے، ذرا دسو تے صحیح قرآن پڑھیا کتھے نے؟ آپ نے فرمایا نہ پوچھ، ادھا قرآن فاطمہ دی گود وچ پڑھیا ہے، ادھا قرآن مصطفیٰ دیاں موڈیاں تے پڑھیا ہے۔ آپ نے فرمایا جنہاں نے مصطفیٰ کریم دے موڈیاں تے بیٹھ کے قرآن پڑھیا ہوئے انہاں نوں کوفے دیاں گلیاں وچ نیزے دی نوک تے بھی قرآن کدی بھول سکدا۔ اس واسطے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن میری آل بیت کے ساتھ ہے، آل بیت قرآن کے ساتھ ہے، قیامت تک آل بیت کا اور قرآن کا رشتہ رہے گا۔ اور جو کہے اس قرآن کو میں نہیں مانتا کہ یہ 40 سپارے تھا 10 ابو بکر کی بکری کھا گئی، وہ 1000 بار بھی آخے میں سید ہاں، تسی یہی سمجھو چوڑا مراسی یہ سید ہو سکدا؟ سید کے اوے جنہیں نیزے دی نوک تے بھی قرآن ہے۔ آئے ہائے اگر 10 سپارے ابو بکر صدیق دی بکری نے کھا دے ہوندے، امام علی مقام کدی بھی نیزے دی نوک تے نہ پڑھ دے، امام علی مقام فرما دے لوگو اے اصل قرآن نہیں میں دی تلاوت ہے۔ یہ حسین نے پڑھیا تھے پھر سمجھو سچا قرآن اے یہ جڑا سنی پڑھ دے۔ اس لیے دوستو آل بیت اور صحابہ کا پیار اپنے سینوں میں رکھو، کسی کی باتوں پہ کان نہیں دھرنے۔ جو آل بیت کا گستاخ ہے اور منکر ہے اس کا بھی اسلام سے تعلق نہیں ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے اس کا بھی اسلام سے تعلق ہے۔ تو ہم اہل سنت ہیں، اسی لیے اعلی حضرت نے فرمایا تجھ کو جنت سے کیا مطلب او منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے ہاتھ اٹھا کے دسو نا جڑے جڑے رسول اللہ دے غلام ہو نالے پڑھو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جنت جو نہیں جانا ہے جدے سینے وچ ابو بکر صدیق دا پیار ہے، فاروق اعظم دا عشق ہے، عثمان غنی دی محبت ہے، مولا علی دا پیار ہے، امام حسن دا بھی یار ہے تے امام حسین دا بھی یار ہے۔ اب صبح 10 محرم ہے، بڑے بڑے لوگ اتنے اتنے چھرے لے کے اپنے آپ کو ماریں گے۔ میں نے پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ کہنے دیں جی آپ کو نہیں پتا امام حسین کی محبت میں مار رہے ہیں۔ میں کہا امام حسین کے بڑے بھائی بھی تو شہید ہوئے ہیں، اور نہیں سمجھے اچھی آہو سبحان اللہ۔ حق بڑے بھائی کا زیادہ ہوتا ہے کہ چھوٹے کا؟ بڑا بھائی بڑا ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے؟ بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے نا۔ حسن بڑے ہیں کہ حسین؟ حسن بھی شہید ہیں کہ نہیں؟ زہر کا پیالہ دیا گیا، امام حسن شہید ہوئے، میں ہے تسی بھی 5 پیالے پی کے دکھاؤ۔ امام حسین کو چھریاں لگی تو چھریاں مارتے ہو، نیزے لگے تو نیزے مارتے ہو، یہ ڈھونگ ڈرامہ ہم نہیں مانیں گے۔ اگر آل بیت کے سچے عاشق ہو تو پھر جس دن امام حسن شہید ہوئے ادو نہیں پٹتے ہو؟ ان کو بھی تو شہید کیا گیا، ان کو بھی تو زہر دیا گیا۔ کچھ زہر کے پیالے پی کے ہمیں دکھاؤ نا کہ تم محب آل بیت ہو۔ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ امام حسن کا نام بھی نہیں لیتے ہو اور امام حسین کے نام پہ روڈ بند کرتے ہو، پورا پورا دن پیٹتے ہو، چھریاں مارتے ہو۔ میں نے کہا تمہیں مبارک ہو، چھریاں مارنا بھی، محبت کرنا بھی، اس انداز سے گھوڑوں کی پوجا کرنا بھی۔ لیکن ایک بات مجھے تو بتاؤ، جو امام حسین کا گھوڑا تھا اس کا احترام کرتے ہو، اس کے پاؤں بھی چومتے ہو، اس کے جوتے کو شفا سمجھ کے پیتے ہو۔ اگر حسین ایک بار گھوڑے پہ بیٹھا اس گھوڑے کی نسل کا احترام کرتے ہو، تو جس ابو بکر کے کندھے پہ حسین کا نانا بیٹھا اس ابو بکر کو کیوں نہیں مانتے ہو؟
जन्नती जन्नती, दोनों हाथ ऊपर, जन्नती जन्नती। अगर आले बैत से प्यार है तो फिर इस मायार पे प्यार करो। घोड़ों को सलाम करते हो ठीक है, तुम मानो और उनको सलूट करो, उनको जनाब बादाम खिलाओ। क्यों कि ये इमाम हुसैन की सवारी है और नवासे की सवारी का इतना एहतराम करते हो, तो नाना जिस सवारी के कंधों पे बैठा है उस सवारी का कोई हया नहीं। ऐसी दोगली पलीसी हम नहीं मानेंगे और न ही हम किसी सुन्नी को राह हिदायत से भटकने देंगे। अल्लाह की तौफीक से राह हिदायत दिखाना हमारा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के भी गुलाम हैं, आले बैत के भी गुलाम हैं, और असल माना में सही आले बैत के गुलाम सुन्नी। अल्लाह ताला मुझे और आपको सहाबा की नौकरी अता फरमाए, आले बैत का प्यार अता करे। सहाबा का और आले बैत का आपस में भी बड़ा प्यार था, इसलिए हमें भी उन दोनों घरानों से प्यार करना चाहिए। मैं तो इस चीज का भी कायल नहीं हूं। कोई कहते हैं जी दर वाले और घर वाले। मैंने कहा ये तफरीक भी मुझे कबूल नहीं है, मैं एक अपने ज़ौक़ का बंदा हूं। तुम घर वाला किसे समझते हो, दर वाला किसे कहोगे? ये जो चार खुलफाए राशिदीन है ना, चारे यार नबी दे प्यारे, कोई नहीं इन चारा वर्गा। ना इस धरती पैदा कीता कोई ना जान निसारा वर्गा, ना कोई होया ते ना कोई होसी, ओए ना जान निसारा वर्गा। आदम शान सिद्दीक ददसा, ओ इको यार हजारा अल्लाह। ये चार जो है ना, चार खुलफाए राशिदीन, अबू बकर हम चुकाबा जैसे आपने ऊपर लिखा था, उमर दर तवाफे उस्मान आबे ज़मज़म अली अजेक बरास। इन चारों में दर वाला किसे कहोगे तो घर वाला किसे कहोगे? दो हुजूर के दामाद हैं, दो हुजूर के ससुर हैं। दामाद घर वालों में शामिल होते हैं कि नहीं होते? तो उस्मान गनी घर वालों में शामिल होंगे कि नहीं? तो जो दो ससुर हैं, एक अबू बकर दूसरे हजरत उमर, ससुर जिहड़ा हुंदा है वो घर वालियां तो बाहर वाला हुंदा है। कदे सोहरा घर आवे ना उन्होंने कहो नहीं तू ते बाहर आना, फिर मैं देखा मौलवी साहब तुहाडा की अशर होंदा है। सोहरा घर आवे तुसीं कहो नहीं जी तू ते बाहर आना, तू घर वाला नहीं है। ते कदे शामी सालन भी मिल गया फिर मैनूं दसना। तो लिहाजा ये तफरीक भी हम नहीं मानते। हम कहते हैं कोई दर वाला है या कोई घर वाला है, उसकी निस्बत मुस्तफा करीम से है। हम घर और दर की वजह से नहीं, हम तो निस्बत मुस्तफा की वजह से सलूट करते हैं। हम तो हुजूर की निस्बत को सलाम करते हैं। तो लिहाजा आज की बात की तफरीक भी नहीं है। सहाबा भी अहले बैत भी हुजूर की निस्बत की वजह से बुलंद हुए थे। और हुजूर नाल निस्बत हो जाए और 15वीं सदी में एक पुलिस वाला भी बड़ा मुकाम पा जाता है। उचिया हो सुभान अल्लाह। अब इसका ताल्लुक तो न दर से था न घर से, निस्बत रसूल से ताल्लुक है। हाँ हाँ, निस्बत रसूल से इसका ताल्लुक हो गया। मैंने बड़े बड़े उलमा को देखा, बड़े बड़े पीरों को देखा, बड़े बड़े मशाइख को देखा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन को देखा, बड़े बड़े शयूखुल हदीस को देखा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन को देखा। जब गाजी का जनाजा उठाया जा रहा था
تو وہ لائن میں لگ کے غازی کا دیدار کر رہے ہیں. جن پیروں کے پروٹوکول ہی ماننے ہوتے 10 لینڈ کروزریں ان کے آگے پیچھے ہوتی ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن اور مرید کے گھر میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے. بہرحال یہ ساڑھے کول گڈی ہوئے نا اسی اپنی گڈی دے پیچھے لکھانے ہیں یہ سب میرے پیر کا کرم ہے. کوئی لکھاندہ ہے میرے ماں باپ کی دعا ہے. کدے کسی پیر نے بھی لکھایا اپنی گڈی پیچھے کہ یہ سارا میرے مریدوں کا نذرانہ ہے؟ خدا دی قسم چاہ کے دسو کسی پیر نے لکھایا؟ اور پیر اور دیڑی پہلیاں باندھے ہیں ساڑھے نذرانے تے تے پل دیں تے پھر اٹھ کے حضرت امیر معاویہ نو پونگ دیں تے پھر کل میں نو ایک بندہ کہنے لگیا جی یہ بات ہے. میں نے کہا پھر چھوڑ دے اس پیر کو. کہندے نہیں جی بات یہ ہے کہ میرے پیر نے بات کر دی ہے آپ جنت میں جاؤں گے جہنم میں جاؤں میں نے جانا پیر کے پیچھے ہے. میں نے کہا بات سن تو نے پیر کا کلمہ نہیں پڑھا کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. پیر تبھی تک پیر ہوگا اسے نذرانہ بھی دیں گے اس کے ہاتھ بھی چومیں گے اس کی عزت بھی کریں گے جب تک وہ پیر رسول اللہ کے غلاموں کا غلام ہوگا. اگر پیر صحابہ کو بھونکے گا تب بھی پیر نہیں خنزیر ہے. اگر پیر آل بیت کی شان میں گستاخ کرے گا تب بھی ہم اس کو پیر ماننے کے لیے تیار ہیں. عقیدے بھی درست کرو. دیکھو بھی صحیح ہم کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں. ہاں رسول اللہ سے نسبت قائم کر لو تو پھر ایک پولیس والے کا جنازہ اٹھتا ہے بڑے بڑے پیر سلوٹ مار رہے ہو. کیوں کہ یہ نسبت رسول کی وجہ سے. اور علامہ صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا قبلہ امیر المجاہدین استاذ گرامی نے اپنی پگڑی اتار کے جنازے کے وقت پگڑی اتار کے ویڈیو موجود ہے پاؤں پہ رکھ دی اور کہا واہ رسول اللہ دے غلامہ تو وہ کم کر دیتا ہے جڑا بڑے بڑے نہیں کر سکتے. معمولی بات نہیں ہے اپنی پگڑی کو اتار کے کسی کے مجھے کروڑ روپیہ کوئی دے میں اپنی پگڑی اتار کے کسی کے قدموں میں نہیں رکھتا. لیکن رسول اللہ کے غلام کا کیا مقام ہے کہ کروڑوں سے بھاری پگڑیاں اس کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں. یہ نسبت رسول کی وجہ سے ہے. تو صحابہ کو بھی مانا ہے نسبت رسول کی وجہ سے. آل بیت کو مانا ہے نسبت رسول کی وجہ سے. جس کو بھی سلام کریں گے نسبت رسول کی وجہ سے کریں گے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ہم اس کے پیچھے چلیں گے اور اس کے لیے جان بھی دیں گے اس کو نذرانے بھی دیں گے اس کو جناب من ہاتھ پاؤں بھی چومیں گے سر آنکھوں پہ بھی بٹھائیں گے. ایسے اساتذہ ایسے علماء ایسے مشائخ و شیوخ سے پیار کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ و عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا